محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مناظر اسلام انتھک مجاہد ترجمان مسلک اہل حدیث حافظ محمد عمر صدیق صاحب کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ عیوب اور نقائص سے منزہ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات، گزشتہ دنوں ملکی حالات میں ایک برننگ ٹاپک ختم نبوت کا اور قادیانیوں کا ختم نبوت ہمارے ایمان کے لیے ایسے حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ بدن جسم کے لیے روح کی حیثیت۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر واحد جماعت ہے جس کا یہ ایمان ہے، نبی علیہ السلام کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری۔ اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، نہ رب کی ذات کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات کا کوئی شریک، نہ مصطفیٰ کی رسالت کا کوئی شریک، اور نہ نبی علیہ السلام کے اوصاف کا کوئی شریک۔ پر یہاں رواج ہے، ڈاکو محافظ بنے بیٹھے ہیں، قاتل رو رو کر اور پیٹ پیٹ کر اپنے آپ کو محب ثابت کر رہے ہیں۔ برادران یوسف کو کون نہیں جانتا؟ وجاءہم عشاء۔ حضرات، آج کی اس عام نشست میں ختم نبوت کے حساس عنوان پر کچھ ایسی چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیث کو طبیب بنایا ہے، اور جتنے کشادہ سینے پروردگار نے اہل حدیث کو عطا کیے ہیں، دنیا کی کسی جماعت کو عطا نہیں کیے۔ ہماری مساجد میں کوئی غیر اہل حدیث اور مسلمان عبادت کرے، ہمیں کبھی کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ اور ہمارے دوست اور بھائی وہ ایک نماز میں بھی ہمارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا طمع ہے کہ لوگ شرک سے بچ کر توحید کے رسیا بن کر جنت میں چلے جائیں، اور ہمارے مخالفین کو اس بات کا خوف ہے کہ ہمیں نذرانے دینے والی عوام دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہماری جد و جہد اور کوشش کہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلایا جائے، اور ان کی ساری محنت کہ ان کے اندر توہم باقی رکھا جائے، جب تک ان کے اندر اکابر پرستی اور وہم ہے اور بے سروپا قصے ہیں، تب تک ہمارا مذہب چلتا رہے گا۔ اور ہمارا اللہ پر توکل اور اعتماد اتنا ہے کہ ہم نے نہ مولویت کو پیشہ بنایا ہے، نہ مذہب کی آڑ میں تجارت کی ہے۔ کل 10واں 40واں ششمائی، برسی، بندش، تویز، ڈھاگا، تونا، منتر، جن، جادو، دانوں کے ساتھ دانے ملانے، علیہ توکلو ان کنتم مؤمنین۔ اور لوگوں، اہل حدیث کا اعلان ہے، نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بیماری لگانے والا اور ہٹانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان لوگوں نے امام بنائے، اگرچہ ان کو نبی رسول نہیں کہا، لیکن ان سے کام نبیوں رسولوں والا لیا ہے۔ ایک طرف آیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور دوسری طرف اپنے امام کا قول۔ تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، میں پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا نہیں۔ اور تو اپنے امام کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے، نبی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، قرآن کو بھی چھوڑ سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان ہے تو نبی کی اذان جیسی نہیں ہے، نماز ہے نبی کی نماز جیسی نہیں۔ مجھے گستاخ کہا، میں نے سینے لگایا، مجھے گالیاں دی، میں نے ہدایت کی دعا دی، مجھے کافر کہا، میں نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اب انہوں نے ہمیں کافر کہا، ہم نے نہیں کہا۔ انسان جب دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ اہل حدیث تکفیری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ ہم کفر کو کفر کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، لیکن اپنے ان بھولے ہوئے بھائیوں کو دار اسلام سے خارج کرتے نہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارے اسلاف نے لکھا ہے۔
یہ ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتے اور ہم ان کو کافر نہیں رہنے دیتے. ہمیں فتوے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جرح نشتر رکھتا ہے تو مریض گالیاں دیتا ہے. ہماری تربیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آمنہ کے لال، آپ کی گفتار کی مٹھاس سے پروردگار نے آپ کو یہ جماعت عطا کی ہے. لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر زبان سخت، دل سخت ہوتا تو اللہ نے یہ جو رونقیں لگائی ہیں یہ تعداد کبھی بھی نہ ہوتی. بریلوی عوام اور اہل حدیث کے اندر ایک قدر مشترک ہے، اور عوام سے ہماری کوئی لڑائی نہیں. یہ ہمیں چندہ بھی دیتے ہیں، ہمارے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں، ہماری بات بھی سنتے ہیں، ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی. اللہ نے ان میں بڑی خیر رکھی ہے. ان میں اور مسلک اہل حدیث میں ایک قدر مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ. وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ. محبت مصطفیٰ ہے. اور پورے پاکستان کے اندر مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے، مسلک کے لیے جب بھی تختہ دار پہ لٹکے، سینے پہ گولیاں کھائیں، بمبوں سے شہادت پائی، صرف علماء اہل حدیث نے. وہ ڈاکٹر طاہر کنجائی ہو، جرم کیا ہے؟ آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے کہ عالم الغیب اللہ ہے، کہتے ہیں نبی کے علم غیب کا انکار کر دیا، گستاخ ہے. 295 سی لگوا دی، بندہ قتل کروا دیا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقسیم پاکستان کے بعد قرآن کا ترجمہ اور پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جس جماعت کے علماء کو قتل کیا گیا وہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا. آج تک کبھی کسی بریلوی مولوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے جان نہیں دی، آج تک نہیں دی. عامر چیمہ عام آدمی ہے، ممتاز قادری بھی عام آدمی ہے. جس مولوی دی تقریر سن کے انہیں گورنر نو ماریا، انہوں پولیس پوچھے بھئی تو آکھیا سی مار دیو، آدھا میں تے آکھے ہی نہیں، حلف نامہ دے دیا. یہ ان لوگوں کا ایمان ہے. اور حضرات، جو راجپال کا قاتل ہے نا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبوت اور رسالت کا ایسا سورج ہے کہ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے نہ بخاری نظر آتا ہے، نہ نذیر حسین محدث دہلوی نظر آتا ہے، نہ علامہ احسان علی ظہیر نظر آتا ہے. آمنہ کا لال ایسا نبوت اور رسالت کا سورج ہے. جے مولویوں نو پوجن دا مسئلہ ہوندا تے اسی بھی انہاں دے دربار بنا لیندے. آج ان کی قبروں کے آثار زمین سے مٹ گئے. عبادت اللہ کی ہوگی اور طریقہ کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کافر کہنے کی بیماری ہم میں نہیں ہے. کافر کا جو تعین کرنا ہے یہ حاکم وقت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ حاکم وقت. بھئی کسی کو چور، قاتل، زانی ڈکلیئر کرنا کہ جرم ثابت ہو گیا ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے. ہاں، اللہ رسول نے قرآن اور حدیث میں کافروں کی قسمیں بتائی ہیں. قرآن حدیث میں کس کی قسمیں بتائی ہیں؟ اور بول دے نہیں. اور ماں دی شان سن سن کے نہ توڑا بھی پٹھا بہ گئے. میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، نہ نعرے والا، لیکن جو بات سمجھاؤں مجھے اس کا جواب دینا ہے. دین اسلام مکمل ہے، ایمان ہے، سب کا ایمان ہے. تو اس دین کے اندر کافروں کی قسمیں ہیں. اس دین میں کس کی قسمیں ہیں؟ کافروں کی. اللہ اور اس کے رسول نے کافروں کی قسمیں بتائی ہیں.
قرآن مکمل، حدیث مکمل، دین مکمل. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن حدیث میں کافروں کی 6 قسمیں ہیں. 7ویں قسم دا کافر جڑا مولوی بنائے انہوں پھڑ کے باہر، یا قرآن دی آیت پڑھ یا حدیث پڑھ، کولو بناتا پہ. پہلی قسم کے کافر وہ ہیں جو نان بلیور ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. قرآن میں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اور قرآن وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ کافروں کی پہلی قسم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے. اب کافروں کی دوسری قسم کون سی ہے؟ جو بتوں کے پجاری ہیں. ایک ہوتا ہے اعتقادی مشرک اور ایک ہوتا ہے عملی مشرک. ہمارے بریلوی دوستوں میں عملی شرک ہے، عملاً شرک ہے. اعتقادی مشرک اسے کہتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ 2 الہ ہیں. اعتقادی مشرک اسے کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ 2 الہ ہیں، وہ اعتقادی مشرک ہے. اعتقادی مشرک کون ہے؟ ہندو ہے. یہ اعتقادی مشرک ہے. اب قرآن مجید میں لفظ مشرک، مشرکون، مشرکین جہاں بھی آئے ہیں، اس سے مراد بتوں کے پجاری اعتقادی مشرک ہے جن کا تعدد الہ کا عقیدہ و نظریہ ہے. کافروں کی تیسری قسم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. بڑا سیاپا ہے. مولوی پڑھ دے نہیں، مبلغ علم 5 مسئلے نے، رفع دین، آمین، فاتحہ، امام دے پیچھے فاتحہ، تراویاں کنیاں 8، باقی پڑھتے نہیں ہیں. یہ پھر بڑا سیاپا ہے. پھر اگر کوئی علمی بات بیان کر دیں سمجھنے کی بجائے اوہو عمر صدیق کیا گل کر گئے. میں نے باپ کی بات نہیں کی، یہ منہج اہل حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. منہج اہل حدیث آپ کو کتاب و سنت بتا رہا ہوں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. اب اہل کتاب سے مراد قالت الیہود عزیر بن اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لا تتخذوا الہین اثنین. خبردار یہ نہیں کہنا کہ 2 الہ ہیں. الہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. لا تقولوا ثلاثہ انتہوا. بادشاہ کہتا ہے یہ نہیں کہنا کہ 3 الہ ہیں. باز آ جاؤ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح. اللہ فرماتے ہیں وہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ ہے یا اللہ مسیح ہے. کافران دیاں کنیاں قسمہ میں بیان کیتیاں نے 3. ماشاءاللہ بھائی براقی والا کی یہ خصوصیت ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار، دانا، اللہ کے فضل سے. میں مجموع کے لیے نہیں آتا، ان چند افراد کے لیے آتا ہوں کہ جن کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اب چوتھی جو قسم ہے کافروں کی وہ منافقین کی ہے. منافقوں کی. منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ کفر کو سینے میں چھپایا ہوا ہے اور اسلام ظاہر کرتا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ منافق جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں. اب 5ویں قسم مرتد. 5ویں قسم کے کافر کون ہیں؟ اور بولیں بھائی مرتد. مرتد جو ہے وہ دین اسلام سے منحرف ہو جائے، وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر دے، قرآن کا انکار کر دے، سنت کا انکار کر دے. وہ کہتا ہے اور مذہب سچا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام
وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، مرتد ہے وہ۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ہمارے قانون میں مرتد کی کوئی سزا موجود ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ وکالت کرتا ہے تو جائے کہ پاکستان کے اندر جو قانون کا ضابطہ ہے اس میں دیکھے کہ ارتداد کی کوئی سزا موجود ہے، مرتد ہونے کی کوئی سزا ہی موجود نہیں ہے۔ اب چھٹی قسم کا جو کافر ہے وہ کون ہے؟ ہمارے ہاں عموماً رواج ہے، غصے میں آ کر کوئی بندہ کہتا او زندیقہ۔ ماں بہن کی گالی چھوٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی گالی ہے اگر کوئی کسی کو زندیق کہہ دے۔ دنیا کا بدترین کافر، بدترین کافر، بدترین کون سا کافر ہے؟ زندیق۔ کون سا کافر؟ زندیق۔ اس کی جمع ہے زنادقہ۔ زندیق کسے کہتے ہیں؟ اب پہلے یہ بات سمجھ لیں، پھر سرسری ان کافروں کے احکام، اور پھر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ زندیق کہتے ہیں کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے۔ کس کو؟ کفر کو کیا بنا کر پیش کرے؟ اسلام۔ ہے شراب، جامع شیری کی بوتل میں ڈال کر کہتا ہے کہ یہ پینے کا شربت ہے، وہ زندیق ہے۔ یعنی منافق اور زندیق میں فرق کیا ہے؟ منافق کے اندر کفر ہے، باہر اسلام ہے، اور زندیق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کتے نو کو کہتے ہیں بکرے دا گوشت ہے، چھیتی سمجھ آ جائے گی تو کھوتا کو کہتے ہیں کٹے دا گوشت ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حرام کو حلال بنائے یا کفر کو اسلام بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ زندیق۔ اب آئیے، جو شخص داریہ ہے، جیسے چائنا کے، رشیا کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ ناتا نہیں کر سکتے، رشتہ ناتا نہیں کر سکتے۔ مشرک، بتوں کے پجاری، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، معاشرے میں تجارت کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی چیزیں پکی ہوئی آپ کھا سکتے ہیں، ان کے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہ بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں۔ یعنی ہندو کو نہ بیٹی کا رشتہ دینا ہے نہ ہندو کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے، یہ مسئلہ۔ اب اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کاروبار بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، بیٹی کا رشتہ دے نہیں سکتے، اور جو پاک دامنہ اہل کتاب کی عورت یا لڑکی ہے، پاک دامنہ، توردی پھردی نہیں، بھئی توجہ میرے حال، وہ اپنے گھر میں جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے، تو انہوں انجی میں ایک منے دی ماں تنہوں صدا دین لگی، یار میرے حال کرو درویشو۔ اہل کتاب کی پاک دامنہ لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے نہیں سکتے۔ اب منافق، دنیا کے اندر سارے احکام مسلمانوں والے، منافق دنیا میں سارے احکام کیا ہیں؟ مسلمانوں والے، جنازہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، رشتہ بھی کریں گے، خوشی غمی ہر چیز میں شامل ہے، دنیا میں سارے احکام مسلمانوں والے، لیکن انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ ظالم ہوں گے۔ اب پانچواں کافر کون ہے؟ مرتد۔ کون؟ مرتد۔ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ میں آپ نہیں قتل کر سکتے، ان لوگوں کو نہیں پتا، مولوی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں، بعد میں مکر جاتے ہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھو، حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، حاکم وقت کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارا منہج ہے۔
حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں، کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرات، جو شخص اسلام سے بغاوت، ارتداد یا گستاخی کا اظہار کرتا ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے اسے قتل کر دینا، یہ کام کس کا ہے؟ حاکم وقت کا۔ اب دیکھیں مسئلہ سمجھ لیں۔ امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے ایک لفظ کی بات کی تھی، بقول شاعر، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے۔ میں مناظر بندہ تھے، مناظر مسلک دا سکا ہوندا ہے، اور کسے دا سکا نہیں ہوندا، گل سدھی صاف جے۔ سانو اپنے مولوی وڈے بزرگ بھی چھٹنے پہننا تو ہم مناظرے سننے، اسی قرآن سنت واسطے ہر شے چھڑ دینے ہیں۔ مناظرے سنے جے کہ نہیں جے سنے؟ پتہ جے؟ اب جب شور مچ گیا، کسی نے پھپتی اڑائی، ختم نبوت کا ڈاکو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کسی نے کہا نواز شریف کی اور مسلم لیگ کی محبت، میں نے جائزہ تو لوں، بات کیا ہے؟ دو لفظ تھے، ایک لفظ ہے اوتھ اور ایک سالم افرمیشن۔ اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے۔ بات لفظ کی نہیں تھی، شور لفظ کا مچا، لیکن کہانی اندر اور تھی، کہانی اندر اور تھی، جو بعد میں گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اخبارات پر اشتہار دے کر کے بتائی کہ یہ پرانے الفاظ بحال ہو چکے ہیں، اور جو آئین سے یا قانون سے ایسی چیزیں نکالی گئیں یا جس نے نکالنے کی یہ جسارت کی ہے، ان لوگوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، پھر قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دیں گے۔ اب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، پر بات کو سمجھ لیں۔ ایک مولوی اٹھا، اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا۔ مناظرہ خود ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیا، خود ہی جگہ بتا دی، پریس کلب، لاہور پریس کلب۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بدعت اسلام پر، قرآن حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ آپ کے علماء کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں اور پھر کمزوریاں ڈھونڈ کر اعتراض مسلک پر کرتے ہیں۔ اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ مسلک پر۔ وہابی انجنے، وہابی انجنے۔ اچھا وہاں پر آ گیا، مجھے پکڑ لو، پولیس پکڑے نا، آنکھ مچولی، پھر آگئے پولیس کے ساتھ، پھر پولیس نے چھوڑ دیا، پھر میڈیا نے انٹرویو لیا، پولیس نے زیادتی کی، گرفتار کر کے لائے، کہتا نہیں اسی اپنی مرضی دے نہ لائے۔ پھر دیکھا کہ کام نہیں بنا، عوام نکل کر نہیں آئی، اور لاہور میں نام تو ہی ٹی وی ہے، اتنی گالیاں انہوں نے مجھے دیں، اندر میں ڈگا کھوتے تو غصہ کمیں ہارتے۔ لڑائی میر صاحب سے تھی، غصہ کس پر نکال دیا؟ سارے کا سارا مجھ پر نکال دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا۔ جتنی گالیاں دو گے اللہ کی قسم ہے عمر صدیق اتنا ہی قرآن سنائے گا اور پیغمبر کا فرمان سنائے گا۔ آج میں نے اپنا موبائل کھولا ابھی مغرب سے پہلے، ایک بندے نے چنگا ترونکا میں گالاں دے وچ لایا، میں نے پڑھا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ کا شکریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، بس ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرنی۔ اب اندر اصل مسئلہ کیا تھا؟ پاکستان کی تاریخ میں بڑی دبنگ انٹری خادم حسین رضوی بریلوی ہیں، ہم پر وہ برستے ہیں، ہمارا ان سے مسلکی اختلاف ہے، لیکن جب ایکشن پلان کا پورا زور تھا اور مولوی سانس لیتے بھی ڈرتے تھے،
بابے نے نبی علیہ السلام کی ناموس کے لیے جو وہ کر سکتا تھا کیا۔ اب لڑائی پڑ گئی پرسنٹیج کی۔ الزام کیا آیا؟ 200 ملکہ تو چندہ آیا ہے تے اینا ممتاز قادری دنا تے چندہ کٹھا کیتا ہے کہ مولوی اونا دنال ملک دا قرضہ لا سکتے سن۔ اللہ جانتا ہے۔ لڑائی گھر کی تھی، چیئرمینی کا اختلاف تھا، اور اس کے لیے ہمارے مسلک کو نشانہ بنایا گیا۔ اب مسلک اہل حدیث کی صداقت اور ساجد میر حافظہ اللہ کی کرامت دیکھ لو کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایسا ذلیل ہوا کہ ترلے منت کر کے آکھا کہ طریقے میں انہوں اتھو اٹھا لو، اور آج بیماری اٹھ گئی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے جس طرح اسلام کو دنیا کے ادیان کے اندر سچا دین ٹھہرایا، اسی طرح دنیا کے مسالک کے اندر اگر کوئی مسلک سچا ہے تو اللہ کی قسم ہے مسلک اہل حدیث ہے، مولوی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے قرآن کی بنیاد پر اور نبی کے فرمان کی، بس۔ اور ایسی باتیں نہ کہا کرو، نہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا کرو۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہمارا امیر جب کوئی بات کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی داڑھی کے سفید بالوں کا ایسا حیا کرتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے، مخالف ذلیل ہو جاتے ہیں، بیتی ذلیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساجد میر کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ کافروں کی جو میں نے اقسام بیان کی ہیں، ان میں مرتد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات، جلالی نے یہ بھی کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کافر ہو گیا۔ یہ بڑی مصیبت ہے یار، جڑا مولوی اڑتا ہے نبی علیہ السلام بنانا ایسا مسلمان، دنیا تحقیق کر رہی ہے، نت نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، کتابوں پر تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق کا عالم یہ ہے کہ یہاں ڈھول پیٹا جاتا ہے اس مولوی کے علم پر جو کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہے فلاں کافر ہو گیا۔ بیٹا یہ حال تو اڈی تحقیق دے، لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں، نبی کی امت کو کافر بنا رہے ہیں، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ اب اس نے کہا رانا ثناء اللہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ سیاسی لڑائی ہے جو مساجد سے باہر ہوتی ہے۔ بات ہم نے کرنی ہے دین کی، تو کئی بندے نے نہیں علماء نو نا سیاست نہیں بولنا چاہیے تھا۔ بھئی مولوی تو سب مردے بخشان آستے رکھے ہیں، نہیں، علماء کا کام ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کرنا۔ ہاں جی، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اچھا ٹھیک۔ اب کہا رانا ثناء اللہ کیا ہو گیا؟ کافر۔ 4 دفعہ کہا۔ شریعت اسلام کے اندر آج مسئلہ عمر صدیق بتا کے جا رہا ہے، لکھ لو عبارت کی صورت میں، اور اللہ پاک کی توفیق سے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس کو توڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کی گستاخی جو صریح ہو اور ناقابل تعویل ہو، کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے جس میں صراحت ہے اور اس کی تعویل نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کفر ایسا نہیں ہے کہ جس کے قائل یا فاعل کو انسان اقامت حجت کے بغیر کافر کہہ دے۔ اسلام کے اندر اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ لو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں دنیاوی علوم کہ ایک کتاب ہے شہاب نامہ جو قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے پاکستان کے ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ۔ یا جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں یا بیرون ممالک وہ رہتے ہیں اور انڈین کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ۔ اب لکھنؤ کی جو اردو ہے وہ ہماری اردو سے بالکل مختلف ہے۔ جو اردو زبان ہے یہ آج سے 350 سال پہلے بنی، اردو کا معنی لشکر ہے۔ اب بھی افغانستان میں وہ اپنی فوج کو اردو کہتے ہیں،
اردو نے حملہ کیا، یعنی لشکر نے، فوج نے حملہ کیا۔ اب یہ لشکری زبان 6 زبانوں سے بنی، جس میں عربی، ترکی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور پنجابی کے الفاظ۔ اب ہمارے ہاں جیسے حضرت مولانا صاحب، کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی عامر صاحب، عامر صدیق صاحب، عامر صدیق صاحب جی، الف دئی فرق ہے بس۔ عامر صدیق صاحب کہہ رہے تھے ابھی تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اب فرمانا ادب کے لیے، اب وہاں کا رواج کیا ہے، کسی بڑے عالم کو بلائیں گے، بڑے عالم کو، اور بلانے کے بعد کہیں گے ہم آپ کے سامنے دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں فلاں کو، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور بکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قدرت اللہ شاہب کہتا ہے، مشاعرہ تھا، میں بھی بیٹھا، میرا نام لیا اور کہا اب یہ آپ کے سامنے پاکستانی ادیب شاعر قدرت اللہ شاہب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں بکتے ہیں۔ انہیں میں نے تریلیاں آ گئی، پسینہ لے گیا میرا، یہ بندل بڑھیا کی۔ وہاں کے لوگوں نے میری پریشانی کو دیکھ کر بتایا کہ یہاں کی زبان میں فرمانے کو بکنا کہتے ہیں۔ فرمانے کو کیا کہتے ہیں؟ بکنا۔ فرمانے کو بکنا کہتے ہیں۔ پر اس جہالت کا کیا کیا جائے؟ میں گاؤں تقریر کرنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں اس بندے کو نا ہمارے بریلوی دوستوں نے بڑا مارا، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا، منہ جڑا نا بتاؤں بن گیا، نیل پہ گئے۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ کہتا ہے رولا تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ مولوی نے کہا مجمع لگ گیا، حدیث لے آؤ۔ یہ بخاری لے آئے، پورا پنڈ سادہ تھا، پرانے دور کی بات تھی۔ اس نے حدیث پڑھی، کالا کالا رسول اللہ۔ مولوی نے کن پھڑ لیندہ حال ہوئے لوگو، آندہ کالا کالا رسول، جانے نہ پائے گستاخ رسول۔ اندازہ کر لیں، یعنی کالا کالا رسول اللہ کا معنی رسول اللہ نے فرمایا، وہ عربی کا لفظ ہے۔ اور مولوی نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نعرہ لگا دیا کافر ہے۔ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے حکمران، ان بیچاروں کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی، ان پر کفر کے فتوے لگانا۔ اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یورپ کے اندر رہنے والے کفار، کافروں کے ملکوں کے اندر رہنے والے کفار، جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ بھی مکلف نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کے بارے میں کہہ دے یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ نہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان تک نہ تو اسلام کی دعوت پہنچی ہے، اگر پہنچی ہے تو وہ بھی منفی طریقے سے، کہ اسلام دہشت گردی والا دین مذہب ہے، وہ بھی منفی طریقے سے۔ اسلام اتنا محتاط دین ہے کہ جس نے کافر کے بارے جس نے کافر کے بارے زبان کو روکنے کا پابند کیا، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے لالا کفر دے فتوے بار سٹی ہوں دے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو 73 گرو 73 اسکول آف تھاٹس، 73 مکاتب فکر کہیں کہ یہ بندہ کافر ہے تو کافر۔ جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کے کافر ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ نمبر 2، یا وقت کا حاکم کہے، بھاولپور کی عدالت نے کہا بی بی عائشہ نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا، بھاولپور کے مسلمان جج نے اکبر خان نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہے، اس کا عائشہ کے ساتھ کوئی نکاح کا تعلق نہیں ہے، عدالت نے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ۔ آج کچھ جاہل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ حکومت دا کام تے نہیں کسی نو کافر ڈکلیئر کرنا۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ مولوی ایمی لوکا دے ہوتے روب تے ترا پاندے نے کافر تے کافر ہو جائے گا، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ پرانے ادوار میں کوئی مولوی ایسی جسارت کرتا تھا، انہوں کوڑے مار دے سن، ٹنگ چھڑ دے سن، انہوں تیری زبان کھچ دیں گے نہ حق جے کسی دے بارے کفر دا لفظ مور کڑے آتے۔
یہ تھے جڑا 6 مہینے مدرسے لائے وہی پاٹے خان لامانی وارے وارے سواریاں دے اتے کفر دے فتوے پھیری ہوندا ہے. اب آئیے جو مرتد ہے اس کو سزا جو ہے مرتد ڈکلیئر بھی حاکم وقت نے کرنا ہے، جیسے امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کر آئے. ایک فتنہ کھڑا ہو گیا. فتنہ کیا تھا؟ انہاں کہا اللہ دا نام ہے علی، العلیو. اللہ کا کیا نام ہے؟ العلیو. تے اے بھی علی. نتیجہ کی نکلیا؟ علی اللہ ہے. نعوذ باللہ. نتیجہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اور روٹی کھوا دینے اور نہیں جان دینا کوئی مولوی میں بغیر روٹی دے. نتیجہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اللہ. یہ پرانا نظریہ ہے. اور آج بھی جڑے گوگل محقق بیٹھے نے نا، بڑیاں توڑیاں انگلیاں چل دیاں نے موبائلان دے ہوتے، وہاں پر غضنفر عباس تونسوی ہے جو بے بانگے دور کہتا ہے کہ علی اللہ ہے. آج بھی پاکستان کے اندر. بلکہ رقصوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کعبہ علی دا جنت حسین دی. اور آپ کے سیالکوٹ میں بینر آویزہ ہوئے جو تیری تقدیر میں نہیں حسین سے مانگ. اور ظالم یمح اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب. حسین کو پیدا کرنے والا اور حسین کو شہید کرنے والا، شہادت دینے والا، موت دینے والا، اس کی روح نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. انہاں کیا جی انت ہوا. حضرت علی نے کیا کیا؟ انت ہوا، تو میں. حضرت علی نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ ہے. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے والدین نہیں میرے والدین ہیں، اللہ کی بیوی نہیں میری بیویاں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں میری اولاد ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. یہ دیکھو میرے جسم پر زخموں کے نشان ہیں. اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، میں کھاتا پیتا ہوں. اللہ گھر کا محتاج نہیں ہے، میرا گھر ہے. اللہ جو ہے سوتا نہیں ہے، میں سوتا ہوں. اللہ لباس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو سردی گرمی نہیں لگتی. یہ دیکھو میرا پسینہ ہے. اتنی نشانیاں بتائیں. جیسے آج بھی ہمارے بھائی ہیں نا، کہتے ہیں نور من نور اللہ. کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے نہیں بھائی. ہم کہتے ہیں آمینہ کے عبداللہ کے بیٹے ہیں، عائشہ حفصہ کے خامد ہیں، فاطمہ زینب کے ابا ہیں، حسن و حسین کے نانا ہیں. کیا پیتے تھے؟ دودھ. کیا کھاتے تھے؟ کھجور. لباس کیسا تھا؟ ایسا. مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے، قبر کا مدینہ میں. تے اللہ دے نبی کون سن؟ آندھر نور من نور اللہ. پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نورم بڑے پکے نے. پٹھان دی زبان نہ بھی پکے نے. آندھر پٹھان دی ایک زبان. پہلا پوچھا تیری عمر کی نہیں ہونا، کہ 40 سال. 10 سال بعد پوچھا بھئی کی نہیں ہونا، کہ بھئی 40 سال. انہاں کہ خان سے، خان کا ایک زبان ہوتا ہے، ایک زبان. میں نا بڑی عجیب مخلوق ہے. چند دن ہوئے نا، ایک بندہ ساڈا مسجد دا نمازی انہاں دے قابو آ گیا. وہ ڈبے ڈبے انہیں پائے، چادر بنی لپیٹی پہ جاوے، استری انہیں ہاتھ وچ پھڑی. اندھا خان صاحب یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ استری جو ہے یہ 4000 کا ہے. انہیں آکھا 1000 روپے لے گا؟ اندھا تم کیسی بات کرتا ہے 1000 روپے لے گا؟ چلا چلو ادھر آؤ. کدھر جاتا ہے؟ انہیں جس لئے بندے نے ویکھیا نا یہ 1000 روپے دے چینے میں نے استری دے دینی ہے. انہیں جان چھڑانا سے آکھا میں پورے تھیلے دا 1000 دینا ہے. آندھا اگر مرد کا بچہ ہے تو ادھر قائم رہنا. آندھا روپیہ 1000 لے کے میرے کو ٹور گیا. 150 روپے دی استری تھے، باقی ڈبے ہی ڈبے. بڑی گر کو حضرت علی نے سمجھایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نہیں ہوں. اور ان کو ڈرانے کے لیے نا آگ لگوا دی. فرماتے توبہ کر لو،
نہیں تو آگ میں جلا دوں گا۔ 3 دن تک سمجھاتے رہے، پھر آگ جلائی، پھر دھمکی دی، ان کو دمکایا۔ جب دمکایا تو کچھ دیر بعد پوچھتے ہیں ہاں میں اللہ دا بندہ ماں کہ اللہ ماں؟ آندھنے اللہ۔ وہ ظالموں کیوں؟ کہتے ہیں پہلا کدی وسوسہ پیندا سی کہ اللہ نہیں، ہون تے پکی گل ہے کہ تو ہی اللہ ہے۔ اب کیا دلیل تمہارے پاس آ گئی؟ اے آگ دے نال ساڑنا اللہ دا کام ہے تے تو آگ نال ساڑنا پہ تے تو اللہ ہی ہے، اندازہ کر لیا۔ یہ لوگ ہیں، ان کو سمجھاتے رہے۔ مرتد اس کو پکڑا جائے، سمجھایا جائے، اگر وہ تائب ہو جائے تو غنیمت ہے۔ حاکم وقت کا کام ہے کہ اس کے وائرس سے معاشرے کو بچائے، کیونکہ زنا، قتل، ڈکیتی، اس کا نقصان جو ہے آپ کی میری ذات کو ہے، لیکن جو ایمان کی بربادی ہے، نسلوں کی بربادی ہے کہ راہ والے کے پیر نے 300 عورتوں سے زنا کیا، وہ 300 عورتیں اس کے پاس بیٹا لینے کے لیے آئی تھیں، اور یہ بیماری جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور معاشرے میں سب سے کڑی سزا ایسے لوگوں کی ہے، سب سے کڑی۔ اب مسلمانوں کے اتفاق سے کوئی کافر ڈکلیئر ہوتا ہے، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ حضرات قادیانی، ان کے کافر ہونے پر امت کا اجماع بھی ہے، ان کے کافر ہونے پر ججوں کے فیصلے بھی ہیں، اور ان کے کافر ہونے پر پارلیمنٹ کی کارروائی بھی ہے۔ اور یہ جو 6 کافروں کی قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ان قسموں میں سے یہ کون سی قسم کے کافر ہیں؟ کیوں بھائی؟ ان تہاڈی عقل بصیرت دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے نا، سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں۔ زندیق، چھٹی قسم کے کافر۔ قادیانی زندیق کافر ہیں۔ کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کرتے، اس لیے ان سے سوشل بائیکاٹ ہے۔ زندیق کے ساتھ کیا ہے؟ سوشل، نہ محلے چ رکھنا ہے، نہ خوشی غمی شامل ہونا ہے، اور نہ ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ ایڈے پولے پہ آ جاندے، پولے نہ پیا کرو۔ اور جب ہمارا ان کے ساتھ رویہ ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یا یہ پاکستان چھوڑ دیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے۔ ہماری اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔